تاریخ میں آتا ہے کہ لوڈگائے ایک نااہل اور سازشی انسان تھا جس نے سبیلہ کو استعمال کر کے قدس کی بادشاہت حاصل کی تھی۔ لوڈگائے کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دور میں اچھی طرح سے واقف تھے۔ سلطان ایوبی کو لوڈگائے کی قدس میں سازشوں کا علم تھا۔ اس کی بے وقوفی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ حطین کی جنگ کے دوران جب تمام صلیبی فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ آیا ہمیں صلاح الدین کی فوج پر پہلے حملہ کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن پیچھے رکھنی چاہیے۔ اس میٹنگ میں ریمان بیلن اور کونتس میلا کا بیٹا ہمفرے بھی شامل تھا۔ اس بے وقوف آدمی نے پوپس کی بات مان کر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ فوج کو حطین کے تپتے ہوئے صحرا میں داخل کر کے صلاح الدین کی فوج پر پہلے حملہ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمفرے جو اس وقت وہیں موجود تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ذاتی طور پر پہلے بھی بہت وقت گزارا ہوا تھا۔ وہ صلاح الدین کو اپنی والدہ کونتس میلا کی وجہ سے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کو صلاح الدین کی فوجی مہارت کی ذہانت کا بخوبی علم تھا۔ اس نے گائے کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، ہمیں فوج کی پوزیشن کو نہیں بدلنا چاہیے۔ لیکن ہمفرے کیونکہ بہت چھوٹا تھا اور کمزور تھا، اس کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اب ایسا ہے کہ قدس میں 17 کلومیٹر دور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی 12,000 کے لشکر کی فوج کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کر کے وہاں ایک ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی دشمن اور وفاداروں کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے اور کھیلتے تھے۔ وہ لوڈگائے کی نفسیات کو بہت پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوڈگائے ایک جذباتی آدمی ہے، وہ فوج کو اپنی پوزیشن سے ضرور ہٹائے گا اور صحرا میں فوج کو اتارے گا اور پہلے حملہ کرنے نکلے گا۔ اس لیے سلطان ایوبی پوری تیاری کے ساتھ ایک ندی کے کنارے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی فوج تازہ دم اور تندرست رہے اور جھیل کا پانی پیتے رہے اور کھانا پینا ہوتا رہے۔ سلطان ایوبی کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے، جبکہ صلیبی 2 لاکھ فوج کی تعداد میں تھے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ صلیبیوں کی اس 2 لاکھ کی فوج پر 7 بڑے بڑے مغربی بادشاہوں ان کی کمان کر رہے تھے، جن میں سے لوڈگائے ایک تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا واحد سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ تو لوڈگائے 2 لاکھ سپاہیوں کی فوج لے کر صحرا میں اتر پڑا۔ صرف 2 کلومیٹر چلنے کے بعد صلیبیوں کی پوری فوج گرمی کی وجہ سے نڈال ہو گئی۔ فوج کا ایک ایسا دستہ بے ہوش ہو گیا۔ 5 کلومیٹر چلنے کے بعد فوج کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب نہ ان کے پاس پانی تھا نہ کھانا، اور اس تپتے ہوئے صحرا میں دور دور تک بس ریت ہی رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ سپاہی گرمی کی وجہ سے ہی مر گئے۔ جب تک کہ یہ فوج سلطان صلاح الدین کی فوج تک پہنچی، صلاح الدین صلیبیوں کی آدھی سے زیادہ فوج گرمی کی وجہ سے مرنے کی حالت میں پہنچ چکی تھی۔ ان میں لڑنے کی ہمت تو کیا، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مسلمانوں نے ان تمام صلیبیوں کو پچاڑ لیا اور ان کا اکراس بھی ان سے چھین لیا گیا۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذہانت کی وجہ سے صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ 2 لاکھ صلیبیوں کی فوج کو شکست خوردہ کر دیا، اور اس جنگ کے بعد وہ تمام صلیبی اور بازنطینی بادشاہ پکڑے گئے، جن میں لوڈگائے اور چتولیون بھی شامل تھا۔ سلطان ایوبی نے چتولیون کو سزائے موت دے دی، جبکہ لوڈگائے کو اس کی بیوی سبیلہ کی درخواست پر رہا کر دیا۔ ہمفرے کو سلطان نے ایک دفعہ پھر سے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کونتس میلا کے بیٹے ہمفرے اور صلاح الدین کے معاملات تھوڑے مختلف ہیں، میلا کی وجہ سے جو یہاں نہیں بتائے جا سکتے، ورنہ فوج لمبی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ وہ جنگ تھی جس میں صلیبی کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد سلطان ایوبی نے پیچھے مڑ کر انہیں نہیں دیکھا بلکہ قدس فتح کر لیا۔ اس جنگ سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ عقل اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے، جو بڑے سے بڑے چیز کو بھی پچاڑ سکتی ہے۔